سورہ مطففین ہے، ہمارے معاشرتی جو مسائل ہیں ہماری تباہی کے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہلاکت کیسے ہوتی ہے، معاشرے تباہ کیسے ہوتے ہیں، قومیں تباہ کیسے ہوتی، کس عمل سے قومیں برباد ہوتی. فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہلاکت یعنی کون بتا رہا ہے؟ ابھی جو یہ جنگی ماحول چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں گے، فلاں ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور لوگ بہت تیزی سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے اس شخص کی بات پہ اتنا یقین، اگرچہ اس کی اپنی قوم کو بھی اس کی بات پہ یقین نہیں ہے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے. اور یہاں کون بتا رہا ہے؟ خالق کائنات. ہلاکت، یہ ہلاکت کا سب سے بڑا سبب ہے کہ بندہ ناپ تول میں کمی کرے. یہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، یہ اب معاشرے میں اتنا سرایت کر گیا ہے، تو اب تو خال خال ہی کوئی بندہ ایسا ملتا ہے جو ناپ تول پورا کرے، چیز پوری دے، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے. لیکن جب خود لینے جاتے ہیں ہم، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ. کپڑا لینے جائیں گے پوری دکان کھلوا دیں گے، لیکن جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں داؤ لگ جائے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے، چاہے کسی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں آپ، بہت مشکل سے کوئی پمپ ایسا ملے گا جہاں پہ پورا پیٹرول مل رہا ہے، جبکہ نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. تبلیغ بھی سب سے زیادہ، مساجد بھی سب سے زیادہ، مدارس بھی سب سے زیادہ، اجتماعات، مذہبی محفلیں، مجالس سب کثرت سے ہیں. اور چوری میں حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے انہی پیسوں سے ڈنڈی مار کے. کیا ہے یہ؟ فرمایا ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے. مسلمانوں کا یہ طریقہ تو نہیں رہا. مسلمانوں کا طریقہ تو یہ رہا کہ مسلمانوں کا درجن ہمیشہ 13 رہا. میرے سرکار کا طریقہ کیا ہے کہ حضور سوا عطا فرماتے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک اونٹ خریدا. بات طے ہو گئی کہ اتنے پرائز پہ یہ اونٹ وہ آپ کو دے دیں گے. وہ بھی صحابی تھے، کہنے لگے حضور آپ پیسے نہ بھی دیں، بس آپ پسند فرما لیا آپ نے تو میرے لیے یہی کافی ہے. قیمتاً چاہیے. حضور آپ کی مرضی. تو جو ریٹ طے ہوئے، تو جب وہ اونٹ لے کر آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا بلال اپنے بھائی جابر کو جو مال طے ہوا ہے، یعنی 40 درہم میں وہ سودا ہوا تھا غالباً، تو آپ نے فرمایا بلال وہ رقم بھی ادا کرو اپنے بھائی کو اور اس سے سوا بھی عطا کرو، ایکسٹرا بھی دو. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم بھی دی اور اس کے بعد انہیں الگ سے بھی پیسے دیے. یہ ہے میرے حضور کا سوا دینا. پر یقین جانیے کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ابھی کوئی 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں میکسیمم، تو اسی شہر میں مطلب میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہر شخص ایکسٹرا دیتا تھا. کیلے لیے اس سے 1 درجن، اس نے ایک آخر میں الگ سے ہمیں ضرور دیا. سبزی والا سبزی دینے کے بعد دھنیا مرچ وہ ایکسٹرا ڈال دیتا تھا. گوشت والا تول پورا کرتا، آخر میں ایک ہڈی بوٹی، یاد ہوگا آپ، دودھ والا پورا ناپتا اور اس کے بعد تھوڑا سا اوپر ڈالتا. یہ آٹا دینے والا، دالیں جو بھی ہوتا، وہ پہلے کانٹا یوں کرتا
اور اس کے بعد الگ سے دیتا. کیوں دیتا تھا؟ وہ الگ سے اس کے لیے دیتا تھا. سبحان اللہ. حضور کے طریقے پر چلتے ہوئے وہ جو طے ہو گیا بھائی 1 kg دینا ہے تو 1 kg دینا ہے, لیکن وہ ایکسٹرا کیا ہے؟ یہ میرے حضور کا طریقہ بھی ہے, وہ اللہ کے لیے دیتے تھے اور برکت ہوتی تھی. یہ تھا برکت کا نسخہ. گھر میں 1 کماتا تھا 10 کھا لیتے تھے. ہم ہوٹل پہ جاتے, کھانا دیتے, کوئی چیز منگاتے, وہ ساتھ میں روٹیاں فری ہوتی تھیں اور پھر گریوی آ رہی ہے, پھر گریوی, پیٹ بھر جاتے تھے. کوئی لنگر کھانے نہیں تھے, اتنی NGOs بھی نہیں تھی, لیکن کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. 1000 روپے کا لفافہ شادی میں دے رہے ہیں یا 100 روپے کا, 101 دو. بھائی 101 کیا ہے؟ 101, 50 نہیں دینا, 51 دینا ہے. آپ نے دیکھا 51 کیا تھا؟ کبھی غور کیا یہ ایکسٹرا کیا تھا؟ یہ درجن تیرا تھا کیا؟ یہ وہ تھا جو میرے حضور نے سوا عطا فرمایا. حضور جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کرتے تو جو بات طے ہوتی وہ بھی عطا فرماتے اور پھر الگ سے بھی اسے عطا فرماتے. یہ ہے میرے حضور کا طریقہ. اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. 1 kg لکھا ہوتا ہے 800 گرام, آدھا کلو 400 گرام. پیٹرول لینے جاؤ تو ویسے اتنا مہنگا, اوپر سے تول پورا نہیں. اور پھر حالت کیا ہے کہ جو یہ حرکت کرتے ہیں وہاں تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے, یہاں بھی وہ برباد ہو جاتے. ایسے لوگ کچھ عرصے بعد میں مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, اور جہاں تول پورا ہوتا ہے وہاں لائنیں لگی بھی ہوتی ہیں. کوشش کیا کریں ترازو صحیح ہونا چاہیے, ورنہ آگے ایک اور میزان بھی ہے, وہاں بھی تولا جائے گا. یہاں تو شاید ہو سکتا ہے کیمرہ نہیں لگا ہو, CCTV نہ ہو. ابھی ہم کل کی بات ہے, ہائی وے پہ ہم ایک جگہ رکے, شاہ صاحب بھی ساتھ تھے, قاسم علی شاہ صاحب. ہم نے ایک جگہ سکھر سے پہلے ہی ایک ہوٹل تھا, گاڑی روکی, کھانا آرڈر کیا. 4 لوگ تھے, ہم نے 2 ڈش آرڈر کر دی, بیٹھ گئے. ڈھابا نما ہوٹل تھا کسی خان صاحب کا. تو جیسے ہی ہم بیٹھے اس نے لا کے رائتا, دہی, اچار, چھوٹی چھوٹی چیزیں سجانا شروع کر. اور پھر جب ہم نے جو آرڈر کیا وہ آیا, اس کے ساتھ دال اور سبزی اور 2-3 چیزیں الگ سے اس نے اور لا کے رکھ. ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھایا ہم نے, اور جب وہ ختم ہونے لگا تو وہ اٹھا کے لے گیا اور گریوی ڈال کے پھر لے آیا. اچھا میں سمجھا شاید ہمارے لیے, لیکن میں نے دیکھا آس پاس سب جگہ ایک ہی ماحول تھا اور رش لگا ہوا ہے. اور کھانے کے بعد یقین جانے اتنا مزہ آیا, سکون بھی ملا, برکت بھی تھی اس, اور دل سے دعا بھی نکلی اس کے لیے. شاہ صاحب مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ کیسا سخی آدمی, دل خوش ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سجانے سے. استاد واصف صاحب فرماتے تھے کبھی کسی بخیل کی دعوت مت کھانا, دعوت بھی کھانی ہو تو کسی سخی کی کھانا, وہ کھلائے گا بھی اور دعا بھی دے گا. تو بانٹنے سے بڑھتا ہے صاحبو, یہ راز ہے, دینے سے بڑھتا ہے. آپ دیتے جائیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ وہ ہمارے گھر میں بور کرایا گیا. کراچی میں آپ کو پتہ ہے پانی کا معاملہ ہے. کہنے لگے اتفاق سے میٹھا پانی نکل آیا, اور یہ بور کب ہوا؟ کوئی 15 سال پہلے کی بات. کہنے لگے میری والدہ نے ایک نل باہر نکلوا دیا کہ کوئی بھی لینا چاہے اس کو اجازت. لوگ لیتے رہے. آس پاس لوگوں نے کنویں کھدوائے, بور کرایا تو وہ بہت گہرائی میں بھی تھا, اتنا میٹھا بھی نہیں تھا, اور کئی کنویں خشک ہو گئے. لیکن یہ کنواں جس میں لوگوں کے لیے بھی لگا دیا گیا وہ چلتا رہا. تو وہ مجھے بتانے لگے جب تک میری والدہ حیات رہیں اس میں کبھی پانی کم نہیں ہوا. ابھی 1-2 سال پہلے بتا رہے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. اب پیچھے جو گھر والے ہیں ان کو ذرا پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں, پانی بھرتے ہیں, اور پانی سارا دروازے پہ اور راستے میں, تو وہ اکثر اندر سے بند کر دیتے ہیں کہ لگاؤ ان کو. کہنے لگے ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کنویں کا پانی بھی نیچے جانا شروع ہو گیا. اب تھوڑی تھوڑی دیر موٹر کو روکنا پڑتا ہے تاکہ پانی کا لیول سیٹ ہو اور پھر موٹر چلائی جائے. تو میں نے کہا ابھی تو میسیج آنا شروع ہو گیا کہ دو گے تو آئے گا,
جس کنویں سے پانی لوگ نکالتے رہتے ہیں تازہ پانی آتا رہتا ہے، جہاں لوگ نکالنا چھوڑ دیں کائی جم جاتی ہے، جوہر بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ دینے سے بڑھتا ہے یار. یہ راز ہے جس کو سمجھ آ جائے. اور جو ایک ایک نوالا گن رہا ہوتا ہے، کسی کو کھلاتے ہوئے موت آتی ہے، کیا برکت ہوگی اس کی؟ ٹول پورا نہیں دے گا. وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مال میں بچا لوں گا، میں کوئی بلڈنگ بنا لوں گا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اور صرف یہ نہیں بلکہ باقی معاملات میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو حقوق کے نام پہ بڑی بڑی کمپین چلتی ہے، حقوق نسواں ہے تو لیبر کے حقوق ہیں، تو بھائی لیبر کے حقوق کی بات تو کی جاتی ہے، اور یہ حدیث بھی انہیں یاد ہوتی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے. بہت اچھی بات، لیکن مزدور کو پسینہ آیا بھی ہے یا نہیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. مزدور نے کام کیا بھی ہے یا نہیں. حقوق تو یاد ہیں سب کو، فرائض بھی یاد ہیں، کرنا کیا ہے. خواتین کے حقوق بہت اچھی بات، لیکن مردوں کے جو حقوق ہیں وہ کون یاد کرائے گا؟ بھائی حکمران ہیں ہم حکمران ہیں، ہماری بات مانی جائے، اولو الامر کی بات مانی جائے. قرآن کہتا ہے. میں نے کہا بالکل کہتا ہے، جو بات صحیح ہے، جائز بات ہے، ماننی چاہیے اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن عوام کے جو حقوق ہیں وہ کون پورے کرے گا؟ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، خیال کرنا چاہیے. اگر آپ حاکم ہیں تو خیال کریں، اور آپ رعایا ہیں تو بھی خیال کریں. کوتاہی کہیں بھی نہ ہو، کسی کے حقوق میں نہیں ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کہیں ناپ تول کی کمی سے مراد یہی ہے کہ آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری، اس کا خیال رکھیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کتنی بڑی چوٹ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ مرنے کے بعد جواب دینا ہے تو کیا ڈنڈی مارے گا وہ؟ بتائیے. کسی سے پوچھیں مرنے کے بعد یقین ہے اٹھایا جاؤں گا، کہے گا ہاں ہے. تو پھر ایسی حرکت کیوں؟ اس طرح کا معاملہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے ہم صرف زبانی آخرت کا اقرار کرتے ہیں. اگر دل سے کسی کو اقرار ہو تو کیا وہ ایسی حرکت کرے گا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر المومنین رات کو ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، تو دیکھا ہے دو خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک ماں ہے. ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کی آواز آتی ہے کہ ماں امیر المومنین نے کہا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی. اچھا مدینے میں کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی؟ یاد رکھیے میرے حضور کا نظام دیکھیے. مدینے میں کبھی بھی حضور کی حیات مبارکہ میں جب ریاست مدینہ بنی، مدینے میں کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی، کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی. لیکن میرے سرکار نے تربیت ایسی کی کہ دلوں میں وہ پہرے داری تھی، وہ پولیس یہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ خاتون کہنے لگی، وہ بیٹی کہنے لگی کہ ماں امیر المومنین نے جمعے میں یہ بات سمجھائی ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے. تو ماں کہنے لگی کہ امیر المومنین کون سا اس وقت دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا خدا اور میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم مسکرائے اور تشریف لے گئے. وہ بات سن لی انہوں نے. صبح ہوئی تو پتہ کرایا کس کا گھر ہے، معلوم ہوا فلاں کا گھر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا کہ جو ایسی تقوی والی بچی ہے اس سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں. اور جب نکاح ہوا، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں، کردار ایسا ہوتا ہے، تو پھر عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو ولادت ہوئی وہ اسی خاتون سے ہوئی. حلال کے مال اور حسن نیت کی برکت دیکھیے بچے کیسے ہوتے. ہم بچوں کو حرام کھلائے جا رہے ہیں، ملاوٹ کیے جا رہے ہیں، ڈنڈی مارے جا رہے ہیں، اور بچے بات نہیں مانتے. کہاں سے مانیں گے؟ کہاں سے مانیں گے؟ مان ہی نہیں سکتے. جب آپ اپنے رب کی نہیں مانتے تو وہ آپ کی کیسے مانے گا؟ آپ مانیں، اولاد خود مانے. یقین جانے آپ حیران ہو جائیں گے اس طرح اولاد آپ کی اطاعت کرے گی اگر آپ اپنے رب کی اطاعت کریں.
اللہ اکبر اللہ اکبر الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کی پیشی کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سچ تو یہ ہے کہ نافرمانوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ وہ کتاب ہے جو نافرمانوں کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک ہے اعلیٰ علیین، جہاں نیکوکاروں کی روحیں ہوں گی، وہ مقام کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں، وہ مقام کیا ہے؟ علیین۔ اور جہاں نافرمانوں کی روحیں ہوں گی، جہاں انہیں بند کر کے رکھا جائے گا، اس کا نام کیا ہے؟ سجین۔ اور وہ کتاب اور وہ رجسٹر جہاں ان کا سارا اندراج ہوگا، وہ کتاب کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ وہ کتاب ہے جو نافرمانوں کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ایف آئی آر تک تبدیل ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی، لے دے کے معاملات بھی، نام بھی ای سی ایل سے نکلوا دیا جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، یہاں تو ساری چیزیں ہو جاتی، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ ایسی کتاب ہے جو مہر لگی ہوئی کتاب ہے، اس پہ کیا ہے؟ مہر لگی ہوئی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، ان لوگوں کے لیے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھا ہوا گناہگار ہے۔ رب بتا رہا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کیا ہوگا، ارے جو مزے لینے یہیں لے لو، یہی دنیا ہے، یہ سب انہی کی قصے کہانیاں ہیں، باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ارشاد فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھا ہوا گناہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے قرآن کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان کو رب تعالیٰ معطر فرمائے۔ میں چاہ تو رہا تھا کہ جیسے ہمارا تسلسل چل رہا ہے میں پوری سورہ مبارکہ کو کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ اس میں مضامین ہیں، تو انشاءاللہ جو آیات رہ گئی ہیں اللہ نے چاہا تو زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات انشاءاللہ عرض کریں گے۔